السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کے اجلاس میں شرکت کے لیے اپنا طے شدہ دورہ امریکہ منسوخ کر دیا ہے۔ اس دورے میں اسحاق ڈار نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ تعطل کا شکار بیل آؤٹ پیکج کی بحالی کے لیے عہدیداروں سے ملاقاتیں کرنا تھیں۔ یہ ملاقاتیں اس لیے بھی اہم تھیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف قرض پروگرام کی بحالی کے لیے کچھ عرصے سے فعال مذاکرات نہیں ہو پا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ کے علاوہ وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور ایاز صادق بھی امریکہ نہیں جا رہے ہیں۔ ایاز صادق نے عالمی بینک کی موسم بہار کے اجلاس میں بھی شرکت کرنا تھی، جو واشنگٹن ڈی سی میں 10 سے 16 اپریل تک منعقد ہوگا۔ خراب معاشی صورتحال اور آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے میں تاخیر کو دیکھتے ہوئے اسحاق ڈار کے اس دورے امریکہ کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ اسحاق ڈار، جو کہ سینٹ میں قائد ایوان بھی ہیں، ان کے دورے کی منسوخی کی وجوہات ملک میں جاری سیاسی بے یقینی کی صورتحال بتائی جاتی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ داخلی سیاسی حالات کے علاوہ عالمی مالیاتی اداروں اور دوست ممالک کے ساتھ متوقع نتائج نہ نکلنا بھی دورہ امریکہ کی منسوخی کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، جو وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا، ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ لی گئی اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی ایکشن پلان کو بحال کرتے ہوئے اس پر مؤثر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اجلاس کے فیصلوں کے بارے میں اعلامیہ کے ذریعے تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل شمشاد مرزا، فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان اور وفاقی وزراء برائے دفاع، خزانہ اور اطلاعات نے شرکت کی۔ پاکستان کی فوج نے بلوچ علیحدگی پسند تنظیم بلوچ نیشنلسٹ آرمی BNA کے سربراہ گلزار امام کی گرفتاری ظاہر کر دی ہے، جبکہ تنظیم نے لگ بھگ 4.5 ماہ قبل گرفتاری کی اطلاع دی تھی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے جمعرات کو جاری ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ ایک کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کے بعد گلزار امام عرف شامبے کو گرفتار کر لیا ہے۔ فوج کا دعویٰ ہے کہ گلزار امام کی گرفتاری BNA سمیت دیگر عسکریت پسند گروہوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ تاہم فوج نے اپنے بیان میں یہ نہیں بتایا کہ گلزار امام کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ISPR کے مطابق گلزار امام کے افغانستان اور بھارت کے دورے ریکارڈ پر ہیں، جبکہ ان کے دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ روابط کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ گلزار امام کی گرفتاری کی خبریں ستمبر سن 2022 کے وسط سے ہی سامنے آ رہی تھیں۔ اطلاعات تھیں کہ انہیں ایران سے ترکیہ پہنچنے پر حراست میں لے کر پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا تھا۔ BNA کے ترجمان مرید بلوچ نے نومبر سن 2022 میں جاری کردہ ایک اعلامیہ میں کہا تھا کہ گلزار امام پاکستان کے خفیہ اداروں کی تحویل میں ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے سن 2021 میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا میں ہونے والی بدنظمی کا الزام سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر عائد کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ملک کی سب سے طویل جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکی پالیسیوں پر پینٹاگون کی مرتب کی گئی رپورٹ کا خلاصہ جاری کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا سے متعلق اپنے پیش رو کے فیصلوں کے سبب صدر بائیڈن کے پاس زیادہ آپشن نہیں تھے۔
رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ افغانستان سے امریکیوں اور اتحادیوں کا انخلا جلد شروع ہونا چاہیے تھا، لیکن افغان حکومت، فورسز اور امریکی فوج اور انٹیلیجنس کمیونٹی کے جائزوں کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ کانگریس میں ریپبلکنز افغانستان سے انخلا کی بائیڈن حکومت کی حکمت عملی کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے آج طالبان کے اس حالیہ حکم نامے کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے جس میں افغان خواتین کے افغانستان میں اقوام متحدہ کے ساتھ کام کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ 4 اپریل کو ایک حکم میں طالبان حکام نے جلال آباد میں اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والی خواتین کو اپنے کام کی جگہوں پر جانے سے روک دیا تھا۔ کل انہوں نے اقوام متحدہ کے ساتھ کام کرنے والی افغان خواتین پر ملک گیر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سے پہلے این جی اوز کے ساتھ کام کرنے والی خواتین پر پابندی عائد کی گئی تھی، جو 24 دسمبر سن 2022 کو جاری کی گئی تھی۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے خواتین اور لڑکیوں پر وسیع پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے افغانستان میں اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والی افغان خواتین پر پابندی کی شدید مذمت کی ہے۔ افغانستان کے آزاد انسانی حقوق کمیشن نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے طالبان کی طرف سے افغانستان میں اقوام متحدہ کے اداروں میں خواتین کو کام کرنے سے منع کرنے کے حالیہ فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادھر امریکہ کے خصوصی ایلچی تھامس ویسٹ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغان خواتین کے اقوام متحدہ کے ساتھ کام کرنے پر پابندی کے طالبان کے پریشان کن فیصلے کی مذمت میں امریکہ اقوام متحدہ کے اپنے شراکت داروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بیان میں مطالبہ کیا ہے کہ طالبان سے کہا ہے کہ وہ مطیع اللہ ویسا کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کریں، جنہیں 27 مارچ سن 2023 کو افغانستان میں تعلیم کے حق کو فروغ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ طالبان نے 3 صحافیوں کو رہا کر دیا ہے جنہیں بغلان میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان سے عہد لیا گیا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت پر مزید تنقید نہیں کریں گے۔ ان میں رپورٹرز نور آغا سادات اور صفی اللہ اور بغلان میں آر ٹی اے کے کیمرہ مین غلام شامل ہیں۔ بھارتی ریزرو بینک نے شرح سود کو خلاف توقع جوں کا توں قائم رکھنے کا فیصلہ کر کے ماہرین معیشت کو چونکا دیا ہے۔ حالانکہ ریزرو بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی مالی سال سن 2023-24 کی پہلی میٹنگ میں اس کی توقع تھی کہ شرح سود میں اضافہ کیا جائے گا۔ کمیٹی نے اپنی 3 روزہ میٹنگ میں اتفاق رائے سے شرح سود کو پہلے کے 6.50% پر روکے رکھا۔ ملک میں خوردہ مہنگائی جنوری میں 6.52% اور فروری میں 6.44% رہی۔ یہ اعداد و شمار مہنگائی کو 2.6% کے مقررہ دائرے میں رکھنے کے ریزرو بینک کے ہدف سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے شرح سود میں ایک اور اضافے کا امکان تھا۔ یاد رہے کہ امریکی فیڈرل ریزرو نے مارچ میں اپنی شرح سود میں 25 پوائنٹ کا اضافہ کیا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق شرح سود میں اضافہ نہ کرنے کا مطلب عام طور پر لوگ یہ نکالتے ہیں کہ معیشت میں استحکام یا ٹھہراؤ آ رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معیشت کی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے۔ ورلڈ بینک نے 6 ماہ قبل کہا تھا کہ بھارتی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے، لیکن اب اس نے اس کی شرح نمو کم کر دی ہے۔ اسرائیل نے جمعے کی صبح غزہ اور لبنان میں فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ یہ حملے اسلامی گروپ حماس کے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ غزہ کے کچھ حصوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں گونج اٹھیں جب فوج کے مطابق اسرائیلی جیٹ طیاروں نے سرنگوں اور حماس کے ہتھیار بنانے والے مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے جمعے کو شروع کیے گئے حملوں میں جنوبی لبنان میں حماس کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ لبنان کے ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن نے بتایا کہ جنوبی بندرگاہی شہر طائر میں دھماکے ہوئے ہیں۔ جمعرات کو اسرائیل نے کہا کہ لبنانی سرزمین سے اسرائیل پر
दर्जनों रॉकेट हमले किए गए। हाल ही में यरूशलेम की मस्जिद अल-अक्सा के अंदर इसराइली पुलिस और फ़लस्तीनियों के दरमियान तसादुम के बाद खित्ते में कशीदगी पैदा हो गई, जो कि इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस मकाम है। एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि मस्जिद अल-अक्सा में जुमे को फजर की नमाज से कबल इसराइली पुलिस के लाठीचार्ज और हमास के हक़ में नारे लगाने वाले फ़लस्तीनी नमाजियों के दरमियान अफरा तफरी फैल गई। दरिया असना इसराइली हुक्काम का कहना है कि हमरा बस्ती के करीब मकबूजा मगरबी किनारे में जुमे को 2 खवातीन उस वक्त हलाक और एक शदीद जख्मी हो गईं जब उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। पुलिस का कहना है कि वो मुश्तबा अफराद की तलाश कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने जुमे को कहा कि इसराइल पर हमलों की हमास को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल के अपने दिफा के हक़ को तस्लीम किया है, लेकिन उन्हें तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस क्लैरेंस थॉमस को रिपब्लिकन बिजनेसमैन हार्लिन क्रो के खर्च पर मुबैना पुरतायुश दौरे करने और दीगर फ़वाइद हासिल करने के इल्ज़ामात का सामना है। रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद डेमोक्रेट सेनेटर्स ने मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। तहक़ीक़ाती सहाफ़त करने वाले इदारे पुरपब्लिका ने जुमेरात को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि रिपब्लिकन डोनर हार्लिन क्रो 2 दहाइयों से जस्टिस क्लैरेंस को अपने ज़ाती जेट तैयारे और पुरतायुश बहरी कश्तियों में शाहाना दौरे करा रहे हैं, लेकिन जज ने अपने माली मामलात से मुतालिक फार्म्स में उनका कोई जिक्र नहीं किया है। अमरीकी कानून के तहत एक वफाकी जज को खुद को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात हर साल गोशवारों में ज़ाहिर करना होती हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि जस्टिस थॉमस ने जिस तवातुर से ये दौरे किए हैं, उसकी अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बरतानिया की वजारत दिफा ने जुमे को यूक्रेन पर रूस के हमले से मुताल्लिक अपनी रोज़ाना की इंटेलिजेंस इत्तलात में कहा है कि रूस ने हाल ही में बाखमूत की जंग में कुछ पेशरफ्त की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी अफवाज बाखमूत के कस्बे के मरकज़ में बहुत ज़्यादा पेशकदमी कर चुकी हैं और उन्होंने दरियाए बाखमूत के मगरबी किनारे पर कब्जा कर लिया है। अपडेट में यह भी बताया गया है कि वैगनर फोर्सेस और रूसी वजारत दिफा के कमांडरों ने अपने हालिया इख्तलाफात को रोककर ताउन को बेहतर बनाया है। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने चीनी सदर शी जिनपिंग से अपील की है कि वो रूस के साथ अपने ताल्लुकात को यूक्रेन में रूस की जंग के खात्मे मदद के लिए इस्तेमाल करें। मैक्रोन ने जुमेरात को बीजिंग में मुलाकात के दौरान सदर शी से कहा कि यूक्रेन में रूस की जारियत ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया है। सदर शी ने सहाफ़ियों को बताया कि हम फ्रांस के साथ मिलकर अपील करते हैं कि 14 माह से जारी इस तनाज़े में तहम्मुल पैदा किया जाए और मुज़ाकरात किए जाएं। चीनी रहनुमा ने कहा कि उनकी हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपील करती है, जौहरी हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और जौहरी जंग से गुरेज करना चाहिए। लेकिन ये वाज़ेह नहीं था कि आया शी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर बातचीत के लिए दबाव डाल सकते हैं, जैसा कि मैक्रोन ने दरख्वास्त की थी, या चीनी रहनुमा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात करेंगे, जिन्होंने गुज़श्ता माह कहा था कि चीन अमन की तलाश में उनका साथी हो सकता है। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का और दुआओं का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फ़र्दन मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर कमर अब्बास जाफरी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।